اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید سیریز کا یہ پہلا ویڈیو ہے۔ تجوید کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ تجوید کے بارے میں نہیں جانتے تو قرآن کی ایک آیت بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ کلاس اسٹارٹ ہو رہا ہے تجوید کا، جس کا یہ پہلا کلاس ہے۔ انشاءاللہ اس کلاس کے ذریعے سے ہم قرآن کو صحیح طریقے سے 100% کیسے صحیح پڑھنا ہے وہ سیکھیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ تجوید کلاس لیسن 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جدا گانا ہوتی ہے، یعنی ہر حرف کی جو ساؤنڈ ہے وہ الگ ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ ہا اور ایک یہ ہا، تو ان دونوں کا ساؤنڈ جو ہے وہ الگ ہے، ایک ساؤنڈ نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتے ہیں، یعنی اگر اس حرف کو آپ صحیح طریقے سے نہ بولیں تو میننگ ہی چینج ہو جائیں گے اور وہ میجر مسٹیک میں آ جائیں گے۔ اگزامپل کے طور پر یہاں پر اگر آپ ذال کو لیں، ذال کا مخرج کیا ہے؟ سامنے والے دو دانت کا کارنر اور زبان کا کارنر، ذال۔ تو اگر اس سے ہم بولتے ہیں ذلّا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذلیل ہوا۔ اب اسی ذال کو میں ریپلیس کروں گا اس زا سے، ذلّا، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ پھسل گیا۔ اور اسی ذال کو میں ریپلیس کروں گا وا سے، ولّا، تو اس کا مطلب ہو گیا، یعنی کوئی کام پاسٹ میں ہوا۔ اور اسی کو میں اب ریپلیس کرتا ہوں ضاد سے، ولّا، تو اس کا پھر مطلب ہوا کہ وہ گمراہ ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجوید کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک لیٹر کا مخرج یعنی دا پلیس آف اوریجن، اس کو جس طریقے سے ہم بول رہے ہیں اگر وہ چینج کر دیے تو اس کا پورا میننگ ہی چینج ہو گیا۔ پہلا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یہاں پر دیکھیں، اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ جو تیسرا لیٹر ہے اس میں ہا، ہا کا مخرج ہے مڈل تھروٹ، یعنی بیچ والا حلق سے ہا نکلتا ہے۔ بیچ والے حلق سے دو لیٹر کا مخرج ہے، ایک ہے ہا اور ایک ہے عین۔ مخرج مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، مخرج کا میننگ نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں، جس جگہ سے حروف نکلتے ہیں اس کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ مخرج مطلب ہوتا ہے ایگزٹ، نکلنے کی جگہ۔ تو حرف جہاں سے نکلتے ہیں اسے ہم مخرج کہتے ہیں۔ تو ہا کا مخرج ہے مڈل تھروٹ۔ اگر ہم اس ہا سے، مڈل تھروٹ والے ہا سے بولتے ہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام طرح کی تعریف، تمام کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اسی ہا کو یعنی مڈل تھروٹ والے ہا کو اگر میں چینج کر دیتا ہوں اس والے ہا میں، ہم، یہ والے ہا کا مخرج کیا ہے؟ باٹم تھروٹ، یعنی نیچے والا حلق، ہ، نارمل ایک دم، ہ، الحمدللہ۔ تو اس والے ہا سے جیسے ہا میم دال مل کے کیا بنتا ہے؟ حمد، یہ چھوٹی والی ہا، حمد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ کیا ہوتا ہے؟ کمزوری، ویکنیس۔ اگر ہم اس سے پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام طرح کی کمزوریاں، ویکنیس اللہ کے لیے ہے، استغفر اللہ۔ تو الحمدللہ اس کا مطلب تمام طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ، تمام طرح کی کمزوریاں اللہ کے لیے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا میننگ چینج ہو جا رہا ہے بس ایک حرف کے مخرج کو صحیح سے نہ پڑھنے سے۔ لہذا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں واقعی میں ملیں اور ہم گنہگار نہ ہوں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، تو پھر تمام جو لیسنز آئیں گے اس سیریز میں، ٹھیک ہے نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تجوید
ہے کیا، تجوید کس شے کا نام ہے، یعنی یہ ایک کورس میں نے لایا ہے تو اس تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو تجوید کا جو لفظ ہے یعنی جو ورڈ ہے، عربی کے لفظ جود سے نکلا، یعنی یہ ورڈ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے ڈرائیو ہے، جود سے۔ جود کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا، کسی بھی چیز کو نکھارنا، کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا، یعنی بیٹرمنٹ۔ کسی بھی چیز کو اگر ہم خوبصورت بناتے ہیں، نکھارتے ہیں تو اس کو ہم جود کہتے ہیں۔ اب تو قرآن میں بیٹرمنٹ لانا، خوبصورت بنانا، قرآن کو اچھے سے پڑھنا، صاف ستھرا پڑھنا، ایک دم صحیح پڑھنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تجوید کہتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے، یعنی ایک ایسی کلا ہے، ایک ایسی آرٹ ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین یعنی رولز پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے، وہ قرآن میں غلطی کہاں پر کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ اب علم التجوید یعنی تجوید کے علم کی، نالج کی کیا اہمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ترجمہ ہے اس کا، ہم نے قرآن پاک کو بواسطہ جبریل یعنی جبرائیل کے ذریعے ترتیل کے ساتھ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، یعنی اللہ نے کیسے سنایا، ترتیل کے ساتھ۔ وَرَتَّلْنَا، اور ہم نے اسے سنایا ترتیل سے، ترتیل سے پڑھ کر سنایا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ترجمہ ہے اس کا، قرآن پاک کو ہم نے صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ترتیل ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی تجوید کس چیز کا نام ہے، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، یعنی کون سے حرف کا مخرج کیا ہے، اس مخرج سے اس کو پڑھنا۔ تو حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں یعنی جو قرآن میں رکنے کے سمبلز ہوتے ہیں اس میں ماہر ہونے کا نام کیا ہے، ترتیل ہے۔ تو تجوید کا یہ سمپل سا ڈیفینیشن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ تجوید الحروف، حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، ومعرفت الوقوف، اور وقوف میں یعنی اسٹاپیج میں کہاں پر رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا ہے۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، رحمت والی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مطلب آپ کوئی عذاب والی آیت پڑھ رہے ہیں اور وہیں پر اسٹاپ کر کے آپ نے قرآن بند کر دیا، آگے رحمت والی آیت پڑھی ہی نہیں، آپ نے کمپلیٹ سینس کیا ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے تو ہوا تجوید الحروف، یعنی کیا کہا علی رضی اللہ عنہ نے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، ومعرفت الوقوف، اور وقوف میں قرآن میں کہاں پر ٹھہرتے ہیں کہاں پہ نہیں ٹھہرتے اس میں ماہر ہونے کا نام کیا ہے، ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب یعنی واجب ہونا، فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی یعنی اس نالج کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، نیز اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے۔ تو یہ لیسن تھا آج کا، تو ہمارا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے لیسن سے ہم پھر حاضر ہوں گے اور تجوید کے علم کا آغاز کریں گے۔